ہے بندگی ہے کیا؟ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر عابد علی قادری صاحب. کیا کہیں گے قبلہ کہ حقیقی زندگی اور حقیقی بندگی ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عارف بھائی اور آپ کی ساری ٹیم کا. اور آج کا موضوع بھی ہمیشہ کی طرح آپ اچھا ہی موضوع کا انتخاب کرتے ہیں جو وقت کی ضرورت ہوا کرتی ہے. بندگی کے دو طریق ہیں. ایک بندگی کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے اور ایک بندگی کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے. واہ 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 واہ. بندوں کی بندگی اور ہوا کرتی ہے اور خالق کی بندگی اور ہے. خالق کی بندگی کا معیار تو صوفیہ نے یہ رکھا کہ ایک روز جناب حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ محو عبادت تھے تو بیٹھے بیٹھے گھٹنے میں پین نکل آئی تو اپنی ٹانگ کو سیدھا کر لیا. جیسے ہی سیدھا کیا تو آواز آئی جنید اتنا عرصہ ہو گیا ہماری آداب بندگی نہیں آتے. اللہ 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 اکبر. سہم گئے, اسی پہ ہی سہم گئے. آداب بندگی کا تو مقام یہ ہے. حضرت رابعہ بصری تلاوت قرآن کر رہی ہیں تو آیت آ جاتی ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتہا الانہار. ایک آنے واحد کے لیے جنت میں محو ہو جاتی ہیں اور جنت کے باغات کی طرف کھو جاتی, استغراق آ جاتا ہے تو آواز آتی ہے یہ کیسی بندگی ہے, یہ کیسا معیار محبت ہے, یہ کس محبت کی اوج پہ تم ہو کہ محبت ہم سے خیال جنت کا خیال جنت کے. واہ واہ. تو یہ اللہ کی بندگی ہے کہ جس میں ما سوا اللہ کوئی دوسرا نظر ہی نہ آئے, قلب کے اندر رب کے سوا کوئی اور نہ ہو. اور بندوں کی بندگی یہ ہے, اس کے لیے اللہ نے ہمیں ایک پیرامیٹر جو مقرر کیا ہے اور ایک اسلوب جو دیا ہے. جس اسلوب کی آپ بات کر رہے تھے, بندوں کی تمام بندگی جس کے گرد گھومتی ہے وہ ذات مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. سبحان اللہ. واہ. آپ بندوں سے تعلق رکھنے والے جتنے شعبے ہیں, جتنے رشتے ہیں, جتنے تعلقات ہیں اور جتنے مدارج ہیں, بندوں سے کسی بھی انداز سے محبت ہے. میں کائنات کا مرکز ہوں, میں انسان ہوں نا تو میں مرکز ہوں, تو میرا تعلق پورے آفاق عالم سے ہے اور سب کے آداب ہیں. میرے سورج کے اعتبار سے بھی آداب ہیں, اس کا میرے ساتھ رشتہ ہے تو اس کا بھی تو کوئی ادب ہوگا نا. چاند ستاروں سے, افلاک سے اور فلکی مخلوقات سے میرا تعلق ہے تو اس کے آداب ہیں. پھر میں ارضی مخلوقات کی بات کروں تو ہر مخلوق سے میرا ایک تعلق ہے تو اس کے آداب ہیں. جانوروں کے الگ ہیں, نباتات کے الگ ہیں, اشراط الارض کے الگ ہیں. اب میں بندوں پہ آتا ہوں, انسانوں کے الگ ہیں اور جنات کے بھی الگ ہیں. میرا جنات سے تعلق ہے تو اس کے بھی آداب ہیں. میرا انسانوں سے تعلق ہے تو اس سے بھی آداب ہیں. جب میں دنیا میں آیا تو پہلا تعلق جس انسان سے ہوا وہ میری ماں ہے. آپ قرآن کی تلاوت کریں, رب تعالیٰ نے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اور سب سے زیادہ سختی جس پہ کی ہے وہ والدین کی نافرمانی ہے. اور توحید کے بعد سب سے بڑی نیکی جو ہے وہ ماں باپ کی فرما برداری ہے, آداب ہے, حسن سلوک ہے. اب میرا تعلق ماں باپ سے جب ہوا, پہلی ماں سے پھر باپ سے, اب آپ دیکھیے, اور سب سے زیادہ اور سب سے پہلا تعلق ان سے ہوا تو سب سے بڑا فضل ان کا ہے تو سب سے بڑا ادب بھی ان کا ہی ہوگا. پھر اسی طرح بہن بھائیوں کا تعلق ہے, پھر رشتہ داروں کا تعلق ہے, ہمسایوں کا تعلق ہے. ٹھیک ہے علامہ صاحب, ساری باتیں اپنی جگہ درست ہیں, آپ بجا فرمائیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں اس دور حاضر میں جس طرح ہم جدید تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہم جدت کی طرف جا رہے ہیں, اسی طرح ان رشتوں کو, ان آداب کو ہم پش پش ڈال کر ہم کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں, یہ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آیا. آپ کی نظر میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ میں تو آج ہم اس صدی میں پیدا ہوئے ہیں, افسوس ہوتا ہے کہ کس صدی میں آگے ہیں, لیکن رب کی مرضی ہے, اس نے بھیجا اس دور میں ہمیں, تو ہمیں پھر بھی صبر کا ہی دامن تھامنا چاہیے. دیکھیں آج انسان اپنے آپ سے جدا ہے. میں دیکھتا ہوں ایک روم کے اندر سارے فیملی ممبرز بیٹھے ہوئے ہیں, سب ایک دوسرے سے بیگانہ ہیں, فون پہ ہیں, اور دیکھیں اس کے بالکل ساتھ اس کی ماں بیٹھی ہے, وہ ترس رہی ہے اس سے بات کرنے کے لیے. 7 سمندر پار اس کا کوئی دوست ہے, وہ بھی ایف بی فرینڈ ہے, اس کے ساتھ اس سے تعلق ہے, اس سے وہ چیٹ کر رہا ہے. بات کو انٹرپٹ کرتے ہوئے ایک پوائنٹ یہ کہ اگر وہ بچہ فون پہ لگا ہوا ہے تو انتہائی معذرت کے ساتھ آج کل وہ ماں بھی فون پہ لگی ہوئی ہے. جی یہ سب سے بڑا المیہ. دیکھیں آج کل عام پریکٹس ہم کس چیز سے کرتے ہیں, ایک ورڈ بڑا استعمال کرتے ہیں ہم, سوری. اس سوری کا مطلب یہ کہ آئندہ یہ غلطی نہیں ہوگی, لیکن بار بار اس سوری کا استعمال کرنا اتنا دل دکھاتے ہیں ہم ایک دوسرے کا. اور اس کے بعد اگر معاف بھی کر دیتے ہیں, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے, اگر ہم معاف بھی کر دیتے ہیں لیکن دل میں وہ بغض رہتا ہے, دل سے معاف نہیں کرتے. دیکھیں معافی کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ پچھلا سارا کلیئر ہو گیا اور آئندہ ایسا کام نہیں ہوگا. اگر آپ نے اس کو دل میں جگہ دے دی تو ایسا تو ہے نہیں. لیکن ہم کہتے ہیں پچھلا کلیئر ہو گیا, اب آگے سے شروع ہو گیا, پھر نیا شروع کر دیا. نیا شروع کر دیا. ایسا نہیں ہے. اس پہ اگر وقت ہو تو ایک منٹ. آیت ہے کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. 3 درجے ہیں کہ والکاظمین الغیظ, اللہ کے بندے وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں,
والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. آپ مجھے بھی معاف کر دیجیے گا, بریک کا وقت آ گیا, واپس آتے ہیں پھر تفصیلی کلام کریں گے. اور کسی کی اپنی اپنی ایکسپرٹیز ہوتی ہیں. چارپائی کا پایا بنانے والا انسان بھی اگر اس کام میں ایکسپرٹ ہوگا نا تو وہ میں اور آپ نہیں کر سکتے. تو آپ کی اپنی صلاحیتیں ہوتی ہیں, بشرطیہ کہ آپ اسے پالش کریں, آگے بڑھیں. لیکن آپ کی تمام صلاحیتوں پر, خوبیوں پر ایک چیز جو غالب آ جاتی ہے, جو کہ زندگی کے اصولوں میں شامل ہے, وہ ہے آپ کا غصہ. تو صاحب اس پہ تھوڑی روشنی کیجیے گا کہ اگر ہم بات کریں غصے کی تو کہا یہ جاتا ہے کہ شراب نہیں پئیں گے تو بہت ساری چیزوں سے بچ جائیں گے. واحد نشہ ہے جو بہت ساری برائیوں سے بچاتا ہے. ایٹ دا سیم پلیس اگر نشے کی بات کی جائے یا پھر ہم غصے کی بات کریں تو آپ کی تمام صلاحیتوں پر, خوبیوں پر غالب آ جاتا ہے یہ غصہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. غصہ جب انسان پہ غالب آتا ہے اور انسان مغلوب ہوتا ہے تو غصہ شیطان کی طرف سے ہے, شیطان کی وصف ہے, وہ اس کی ایک صفت ہے, شیطانی صفت ہے. انسان اربع عناصر کا مرکب ہے. جیسے سہرائی صاحب نے پہلے بھی ایک بات کہی کہ غصہ شیطان کی طرف سے وہ آگ سے پیدا ہوا ہے. ایسے ہی قرآن مجید میں کہا تھا اس نے کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. جب آدم علیہ السلام سے مکالمہ ہوا تو وہ کہا یا اللہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں, یہ مٹی سے پیدا ہے. اور آپ دیکھیں آگ اور مٹی میں فرق کیا ہے. یہ بڑی خوبصورت مثال ہے, اگر ہمیں سمجھ آ جائے. آگ کتنی ہی اونچائی سے آپ نیچے کی طرف پھینکیں تو وہ نیچے ہی آتی ہے, آپ کو کتنا ہی اڑا دیں وہ پھر بھی زمین کی طرف آتی ہے. آدمی وہ ہے, انسان وہ ہے جس میں عاجزی ہو. آگ اگر آپ زمین پہ بھی جلائیں تو وہ بلندی کی طرف جاتی ہے. تو غصہ انسان کو تکبر کی طرف, غرور کی طرف, کبر کی طرف, خود نمائی, خود پسندی کی طرف لے کے چلتا ہے. اور عاجزی انکساری کی طرف آتی ہے, وہ فنائیت کی طرف آتی ہے, مٹنے کی طرف آتی ہے. اور عاجزی کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو فنا کرنا. تو یہی وہ بات ہے, جب بندہ غصے میں ہوتا ہے شیطان کا اعلیٰ کار ہوتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جب غصہ آ جاتا ہے انسان کو تو اس کی سدھ بدھ ختم ہو جاتی ہے. نشے کی حالت میں بھی تو یہی ہوتا ہے نا. نشہ کیوں حرام ہے؟ کلو مسکرین حرام, ہر نشہ آور چیز حرام ہے, صرف شراب نہیں, جو بھی چیز آپ کو نشہ دیتی ہے. ہوش میں نہیں ہوتے. جی وہ ہوش سے آپ حق و باطل کی تمیز کھو بیٹھتے ہیں, حلال حرام کی تمیز کھو بیٹھتے ہیں. غصہ بھی ایسا ہی ہے. وہ نشے سے بھی بڑا نشہ غصہ ہے کہ جب انسان کو بالکل پاگل کر دیتا ہے, پاگل پن آ جاتا ہے, انسان کو خبر نہیں ہوتی کہ سامنے کیا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آپ کو بہت زیادہ غصہ آئے, کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں, اور پھر بھی کنٹرول نہیں, آپ پانی پئیں. پانی کیوں کہا گیا؟ کچھ اور بھی تو کہا جا سکتا تھا. پانی یہ ہے کہ وہ اندر آگ بڑک رہی تھی تو پانی اس کو ٹھنڈا کر دے گا. پھر اس کا بہترین علاج ہے, بالخصوص یہ بی پی والوں کے لیے, جو پیشنٹ ہیں کہ بی پی بہت ہائی ہو جاتا ہے چھوٹی سی بات پہ, تو ان کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے فوراً وضو کریں. کیا بات ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ وضو ہوتا ہے, وضو انسان مومن کا اسلحہ ہے, شیطان قریب نہیں آئے گا اس کے. اور جب آپ وضو کریں گے آپ ریلیکس ہو جائیں گے فوراً, فزیکلی بھی اور روحانی طور پہ بھی. سولوشن بتایا انہوں نے. لیکن ایک اور بات بچوں کے اعتبار سے نا, دیکھنے والے خواتین جو ہیں وہ ایمفسائز کرتی ہے اس بات پہ کہ بچے آج کل بڑے ضدی ہوتے ہیں, انہیں غصہ بھی آ جاتا ہے, پھر آگے سے ماں بڑی بڑھ چڑھ کہہ رہی ہوتی ہے نہیں میرا بچے کو غصہ بڑا جلدی آ جاتا ہے. تو شرعی اعتبار سے ایسی آیات, ایسا ذکر جو کر کے بچے پہ پھونکا جا سکے, کس حوالے سے بتائیے. اس حوالے سے یہ ہے کہ بچپن میں بچوں کو نا وضو کی عادت ڈالیں, انہیں وضو سکھائیں. تھوڑے سے جب وہ ہوش میں آنا شروع ہوں تو انہیں وضو کرنا آتا ہے, کر سکتے ہیں, یا مائیں خود کروا دیں پہلا. دوسرا یہ ہے کہ سورہ کوثر کی تلاوت کر کے کثرت سے ان پہ پھونکتے رہیں, انشاءاللہ ان کے لیے. اچھا ساتھ یہ جس طرح آپ نے بات کی کہ غصہ آئے تو پانی پی لینا چاہیے, تو جامع شیری اگر پی لیں تو زیادہ جلدی جو ہے نا, ابھی انشاءاللہ آپ کو دیں گے تو آپ ضرور استعمال کیجیے گا. اچھا ایک سوال تھا ہمارا کہ آداب بندگی آج ہمارا موضوع ہے. ہم بظاہر تو معزز ہیں, ہم جب جلوت میں ہوتے ہیں تو ہم معزز ہوتے ہیں, لوگ بڑے ہمیں احترام سے ملتے ہیں. ہمارا اس طرح پروفیشن ہے, لوگ ہمیں کال کر رہے ہوتے ہیں, صبح 6 بجے بھی لوگ کال کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم اگر پیار سے جواب نہ دیں تو لوگ پھر ہمارے بارے میں بدگمانی میں پیدا کر دیتے ہیں. تو ہمیں لوگوں سے اخلاق جو ہے وہ پیش کرنا پڑتا ہے. اب خلوت میں ہو جاتے ہیں, خلوت کے بھی کوئی آداب ہوتے ہیں اسلام میں, خلوت کے بھی آداب سکھائیں, کیا فرمائیں گے آپ؟ بہت ہی خوبصورت سوال ہے, انتہائی لطیف سوال ہے. خلوت اور جلوت کے آداب قرآن مجید نے دونوں ذکر کیے ہیں, اور سیرت طیبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے ہمیں دونوں خلوت اور جلوت دونوں ملتے ہیں. اب جلوت دیکھیں, سوالات صحابہ اکرام سامنے ہیں, اور ہر مشتاق ہے دیدار رسول کے لیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیدار کی خیرات دینے کے لیے سواری استعمال کر لی. یہ جلوت کے اداب تھے. ادب پتہ چل رہا ہے نا کہ سب کی ایک خواہش ہے, طلب ہے, ریکوائرمنٹ ہے, ان کی پوری کی جائے. ہم معزز ہیں, جلوت میں تو ہر شخص معزز ہوتا ہے. آپ دیکھیں ہم فیس بک پہ اتنے میٹھے ہوتے ہیں اور اتنے لطیف ہوتے ہیں, ہم سے اچھا اور لطیف کوئی نہیں. جب ہم جیسے خلوت میں جاتے ہیں لب و لہجہ چینج ہو جاتا ہے, ہمارا وہ تصنع پن باہر آ جاتا ہے, ہمارا طنز پن باہر آ جاتا ہے, اور وہ جو اصل اندر آگ چھپی ہوئی تھی وہ نکلتی ہے. خلوت اور جلوت جب یکساں ہو جاتی ہے
دونوں ہی ایک پیج پہ آ جاتی ہیں. جیسے آپ کی خلوت ہے ویسی آپ کی جلوت ہے. ظاہر و باطن جب ایک جیسا ہو جاتا ہے اور انسان ولی کامل ہو جاتا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے, اس کی آغاز کیسے ہوتا ہے, یہ بھی بتائیے گا. ہاں, اس کا بہت آسان نسخہ یہ ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید, میں تمہاری رگ جان سے قریب ہوں. اور اس دوسرا فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی بھی تمہاری رگ جان سے زیادہ قریب ہے. جب آپ اکیلے ہوں, رب رسول کو سامنے رکھیں, کوئی بری چیز آ ہی نہیں سکتی آپ کے قریب. کیا ہے بندگی کے آداب کیا ہیں, اور ہم جس صدی میں جی رہے ہیں ہم کیا واقعی آدابی بندگی صحیح طور پہ بجا لا رہے ہیں یا نہیں؟ پروفیسر عابد علی قادری ہمارے ساتھ ہیں. جی کیا فرمائیں گے قبلہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دور حاضر کے حوالے سے جیسے پہلے بھی بات ہوئی, یہ بہت تیزی آ گئی ہے. آپ نے دیکھا ہمارے مزاج میں بہت تیزی آ چکی ہے, گفتگو میں تیزی آ چکی ہے. حتیٰ کہ اگر آپ غور کریں ہم تو لائٹ میوزک بھی اب پسند نہیں کرتے, اس میں بھی تیزی آ چکی ہے. ہر چیز دیکھیں, سگنل پہ کھڑے ہونا کتنا دشوار ہو چکا ہے. اور پھر اگر آپ تیزی کی بات کریں, ہر چیز نیٹ کی سپیڈ اچھی نہ آ رہی ہو تو جان پہ بن جاتی ہے. اس میں تیزی آ رہی ہے, اب 5G آنے والا ہے. تو یہ میں اس کو بڑا باریکی سے اگر ڈیپلی آپ مطالعہ کریں تو ہر شے میں تیزی آ گئی ہے. اب وقت ہے استقرار کا, استقامت کا, صبر کا, تحمل کا, اور مزاج کو اپنے ضبط میں رکھنے کا. اگر ضبط میں نہ رہا تو یہ اتنا تیزی کا بہاؤ ہے کہ سب کو بہا کے لے نکلے گا. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرب قیامت چیزیں بہت تیزی سے لپیٹی جا رہی ہوں گی. آپ دیکھیں ایک فیشن صبح آتا ہے شام تک پرانا ہو جاتا ہے, ایک ورژن صبح آتا ہے تو شام تک وہ اس کا نیا آنا والا ہوتا ہے. اب کیا ہے اتنی تیزی کیونکہ چیزیں لپیٹی جا رہی ہیں. تو مزاج میں جب تیزی ہے نا, باقی چیزیں تو چلیں برداشت ہو سکتی ہیں, باقیوں کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ وقتی ہوتی ہیں, لیکن آپ کے مزاج میں اگر تیزی آ گئی, اس میں سختی آ گئی اور صبر و تحمل نہ رہا, پھر آپ کی کہکشاں جو ہے نا وہ پامال ہو جائے گی, وہ خس و خاشاک کی طرح بہ نکلے گی. یہ وقت, یہ جو دور ہے نا, اس میں صبر کی زیادہ ضرورت ہے. ایک اور چیز ہے, دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نمازی بھی ہے, 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے, وضو کا بھی اہتمام کر رہا ہے, لیکن دیکھ رہے ہیں بد لحاظ بھی ہے, بد مزاج بھی ہے. ایسا کیوں ہے؟ حالانکہ نماز بھی پڑھ رہا ہے, وہ وضو بھی کر رہا ہے, قرآن کی تلاوت بھی روز گھر سے کر کے نکلتا ہے, اپنے معمول جو ہے اس اپنی طرف سے دینی معاملات پورے کرے, لیکن اتنا بد لحاظ ہے. اگر کاروبار میں بیٹھا تو لوگ اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ ایسا بد لحاظ کوئی نہیں ہے, کہتے ہیں اس کی دکان پہ نہیں جانا, بہت بد لحاظ آدمی ہے, بظاہر تو اس نے داڑھی رکھی. لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو ایک سوال ہے, اور یہ معاشرے کا یہ بھی ایک ناسور کے طور پہ آپ کیا فرمائیں گے, وہ شخص کہاں کھڑا ہے آداب زندگی کے اندر؟ دیکھیں حدیث پاک میں اس کا جواب دیا گیا آپ کے سوال کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کا محبوب کون ہے, فرمایا جو حسن اخلاق کے سب سے زیادہ اچھا ہے. صحیح, واہ. فرمایا اللہ کے نزدیک کون ہے, فرمایا جو بندوں میں سب سے زیادہ نزدیک ہے, بندوں کے جو قریب ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا رب تک جانے کا کوئی راستہ بتائیں. فرمایا جتنی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں, بڑے بندوں کا کلام بھی بڑا ہوتا ہے, امام ہے نا, امام الاولیاء ہیں, غوث پاک ہیں. فرمایا کہ جتنی مخلوقات ہیں, جتنی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں, اور وہ جتنی سانسیں لیتی ہیں, قبلہ سرائی صاحب ذرا توجہ کیجئے گا, ان مخلوقات کی جتنی سانسیں ہیں اللہ نے اتنے راستے پیدا کیے اپنے تک پہنچنے کے. اللہ اکبر, اللہ تک جانے کے اتنے راستے ہیں. فرمایا ان میں سب سے آسان راستہ کون سا ہے, فرمایا مخلوق خدا سے ہو کے جاتا ہے. اللہ اکبر, کیا کہیں. بہت کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں اسٹوڈیو میں انٹر ہوتی ہوں, رائٹ میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے ان کے بارے میں پتا ہے کہ اس نے میرے بارے میں یہ بات کی ہے, اس نے میرے بارے میں یہ بات کی, لیکن اس کے باوجود بھی میں ان سے اخلاق سے بات کر رہی ہوں, السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ, مطلب جو تقاضے ہوتے ہیں, جو لوازمات ہوتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس کو منافقت کے زمرے میں تو فال نہیں کیا جا سکتا, ہم نہیں کہہ سکتے کہ منافقت کرے, میں تو اپنے اخلاق سے بات کر رہی ہوں اس سے, حالانکہ مجھے پتا ہے کہ what he is talking about me. اس حوالے سے کیا دیکھیں, اس میں یہ اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے, کسی دوسرے کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی کو یہ کہیں کہ جو قلبی کیفیت ہے وہ رب تعالیٰ بہتر جانتا ہے, آپ کے دل میں کیا ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن فتویٰ ظاہر پہ ہوتا ہے, ثواب بھی ظاہر پہ ہوگا. اگر آپ ظاہری اعتبار سے حسن خلق سے پیش آ رہے ہیں, اس کا اجر بھی ملے گا, ثواب بھی ملے گا. جیسے کہ صحابہ کرام کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے, ایک محاذ پہ گئے تو ایک چرواہا تھا, بکریاں لے کے چل رہا تھا, انہوں نے دور سے دیکھ کے نا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. صحابہ میں سے ایک نے تیر نکالا, اس نے کہا ہمارے خوف سے پڑھ رہا ہے, جان بچانے کے لیے تیر چلا دیا. اب اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اب یہ واقعہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ناراض ہوئے, وہ رحمت للعالمین آقا. صحابہ فرماتے ہیں ہم کانپنے لگے کہ اتنا جلال کبھی نہ دیکھا آقا کا. اور حضور کا جملہ دیکھیے,
آپ نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ صحابی بار بار یہ کہے سر یا رسول اللہ وہ بس ڈر سے وہ منہ سے پڑھ رہا تھا. فرمایا اس نے جب کلمہ پڑھ لیا تو وہ محفوظ ہو گیا, وہ مامون ہو گیا. کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ دل سے پڑھا, چاہے خوف سے پڑھا, لیکن پڑھا اس نے. دیکھیں آپ جب زبان سے پولائٹ ہیں تو پھر ہیں, دل سے ہیں کہ نہیں یہ اللہ جانتا ہے. تو سرکار سے سلام فرمایا کہ تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا, اس نے دل سے پڑھا, زبان سے پڑھا. ہم سب کیا کہیں گے آداب بندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہر عمر کے شخص کے لیے, اس میں عمر کا تعین نہیں ہے کہ بندگی کے آداب کے لیے یہ عمر ہونی چاہیے, لیکن خاص طور پر ہماری یوتھ جو ہے, ہمارے نوجوان جو ہیں, جہاں پر میں کہتا ہوں احترام انسانیت اگر سیکھ لیں تو احترام بندگی خود بخود آ جائے گی. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نوجوانوں کے لیے یہ موضوع بہت ضروری ہے. صحیح. آپ دیکھیے دین سارے کا سارا ہی ادب ہے. واہ واہ, سارے کا سارا ادب ہے. آپ اب دیکھیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے ہمیں ملتا ہے کہ بچوں کے ساتھ ادب کیا جا رہا ہے, حالانکہ ادب بڑوں کا ہوتا ہے. آپ شفقت اتنی زیادہ کر دیتے تھے, صحابہ فرماتے ہیں بچوں میں سے بچوں کی یہ حاجت ہوتی کہ ہم حضور کو سلام میں پہل کریں. بچے ہونے کے باوجود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ان کو پہل کیا کرتے. اب دیکھیں کتنا بڑا ادب ہے یہ آداب بندگی کا, کتنا سلام میں پہل کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کو پھیلائیں, سلام کو عام کریں, سلام میں پہل کیا کریں, یہ ادب ہے. جب آپ سلام میں پہل کرتے ہیں نا تو آپ کا اندر کا کبر, غرور, تکبر گرتا ہے, کٹتا ہے. آپ کی نفس خوشی ہوتی ہے, آپ کا نفس مرتا ہے اس سے کہ آپ کے اندر تکبر ختم ہو رہا ہے کہ یہ مجھے سلام کرے, نہیں میں کروں گا. یہ اسلام نے ادب دیا. پھر آپ دیکھیں وہ دین کتنا کامل دین ہے کہ جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ بڑوں کے آگے نہیں چلنا. واہ 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 واہ. یہ نہیں کہ اپنے ماں, اپنی باپ اور اپنے دیکھیں کسی بھی بڑے کے آگے نہیں, کسی بھی بزرگ. صحابہ میں سے ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ریش مبارک میں ایک سفید بال ہے. آپ استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. انہیں حیا آئی کہ سرکار میرے لیے کھڑے ہوں, تو فرمایا یہ میں حیا نہیں کر رہا, تیری اس بزرگی کی حیا تمہارا رب بھی کرتا ہے. کیا کہنے. اب دیکھیں یہ نوجوانوں کے لیے دیکھا ہے کہ اپنے ماں باپ تو ہیں ہی, اب بڑی تکلیف ہوتی ہے جب پیرنٹس آ کے یہ کہتے ہیں نا کہ میرا بچہ مجھے آگے بہت تیزی سے اور تلخ کلامی اور گالی گلوچ تک چلا جاتا ہے. یہ استغفر اللہ العظیم, گناہ کبیرہ ہے ماں باپ کو, ماں باپ کے سامنے کسی, حتیٰ کہ ماں باپ تو وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سب المؤمن, مومن کو گالی دینا بہت گناہ کبیرہ ہے, اور اس کو قتل کرنا یہ بہت استغفر اللہ ناقابل معافی. وہ اب دیکھیے نوجوان ہی کے عالم میں, عالم شباب میں جب بندہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے وہ سمجھتا ہے سارا جہاں میرا ہے. یہ چند دن ہیں, یہ تو چند لمحے ہیں, یہ بیت جانے ہیں. پھر وہی عالم شباب میں کیے ہوئے سارے اعمال پچھتاوا بنتے ہیں, پھر ندامت بنتے ہیں, پھر رسوائی بنتے ہیں. پھر انسان کو وہ یاد آتا ہے کاش اس وقت میں جوانی کو سنبھال لیتا. جوانی کو سنبھالنے سے مراد یہی ہے آپ اپنی عقل و شعور کو ضبط میں رکھیں, اپنے تخیلات, اپنے تصورات, اپنے تعقلات کو مضبوطی میں تھامے رکھیں. اپنے باہر سے آپ نکل کے کہاں جا سکتے ہیں اس جوانی شباب میں؟ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے؟ کتنے شباب گزرے ہیں جو مٹی میں مل گئے ہیں, بالکل ایسی, وہ ختم, نام و نشان نہیں ہے. کتنا شباب. اور چیز دیکھتے ہیں جس طرح ہم نوجوانوں کی بات کر رہے ہیں, مساجد میں جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگ ہیں, ان کا رویہ بہت سخت ہوتا ہے بچوں کے ساتھ. اب اپنے بچوں کی بات کی تو مجھے یاد ہے کہ بزرگوں کا رویہ بچوں کے ساتھ وہ تلخ ہوتا ہے, اور اس تلخی کا عالم یہ ہے کہ بچہ پھر مسجد میں نہیں جاتا. یہ بہت سارے مشاہدات میرے ہیں, میں بیان کر سکتا ہوں کہ میں نے خود دیکھا ہے. بچہ نمازی ہے, روٹین سے آ رہا ہے, ایک بزرگ کی بدتمیزی سے, جھڑکنے کی وجہ سے, سختی کرنے کی وجہ سے دوبارہ مسجد نہیں گیا. آپ کیا کہتے ہیں یہاں آداب انسانیت اور بندگی کیا کہتی ہے؟ بڑا آپ نے بڑا اچھا سوال لیا ہے. روز یہ مشاہدہ ہوتا ہے, آپ جانتے ہیں ہمارا تعلق مساجد سے جاتے ہیں, اور اس میں یہ ہوتا ہے اکثر نوجوانوں کو جب ملاقات ہوتی ہے میں کہتا ہوں یار نماز کے لیے آیا کرو. آپ یہ کئی کہانیاں آپ کے سامنے آ جائیں گی. اکثر نوجوان کہتے ہیں یار میں شروع میں نماز کے لیے گیا, فلاں بابا جی جو مسجد میں ہے نا فلاں کا نام یہ ہے, انہوں نے ایسا میرے ساتھ رویہ, میں اس کے بعد دل نہیں کرتا مسجد جانے کو. اب دیکھیں وہ نوجوان مسجد سے کٹا, نماز سے کٹا, بلائی سے خیر سے کٹ گیا. یہ سارا وبال کس پہ ہے؟ اس انسان پہ. اب دوسری صورت یہ ہے, میں بڑی معذرت سے اللہ مجھے معاف فرمائے, یہ وہ بزرگ ہیں گھر میں بھی ان کی سپیس نہیں ہے, باہر تھڑے پہ بھی سپیس نہیں ہے, تو مسجد میں آ کے پھر بڑا مشکل کر دیتے ہیں سب کے لیے.